جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں. ہم یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں، کیونکہ کوئی بھی انسان جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا کے کسی بھی خطے کسی بھی کونے میں جاتا ہے تو ان کی چاہت یہ رہتی ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں. تو آج یہاں سے کچھ شان مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کو لے کر کے جائیے اور آپ اپنے تخت دل پر اتار لیجئے. مجھے یقین ہے رب کعبہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اور آپ اگر یہاں سے یہ پیغام کو اپنے تخت دل پر اتار کر کے لے کر کے جائیں گے تو ہم گمراہیت سے بچے ہوئے رہیں گے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. حضرات محترم، آج ہم اس پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد محفل میں بیٹھے ہیں جس پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کعبہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر کے پکارا ہے، جس نبی کو رب کعبہ نے یاسین کہہ کر کے پکارا ہے، جس نبی کو رب کعبہ نے طٰہٰ کہہ کر کے پکارا ہے، جس نبی کو رب کعبہ نے الم نشرح لک صدرک کہہ کر کے پکارا ہے. یعنی کہ جب قرآن مقدس کو ہم تلاوت کرتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ پورا قرآن سراپا نور اور سراپا جو ہے سیرت مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے. حضرات محترم، رب کعبہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 571 عیسوی سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا سمے تھا. اس ٹائم میں رب کعبہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سرزمین مکہ میں مبعوث فرمایا. حضرات محترم، مبعوث فرمانے کی وجہ کیا تھی، بات کیا تھی، یہ آپ اور ہم جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مگر اس کے باوجود بھی دن بدن جہالت بڑھتی چلی جا رہی تھی، گمراہیت جو ہے دن بدن جو ہے عروج پہ چڑھتا جا رہا تھا. مگر رب کعبہ نے دیکھا کہ جب گمراہیت اور بربریت بہت ہی زیادہ بڑھنے لگا تو رب کعبہ کی رحمت کو جوش آیا کہ جس بندے کو میں نے خود جنم دیا ہے بھلا میں اپنے فضل و کرم سے انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں کیوں نہ داخل کراؤں. بھلے ہم نے دونوں گھر کو میں نے ہی جنم دیا ہے، میں نے ہی بنایا ہے، مگر دونوں کے اعمال کی حیثیت سے بنایا ہے. اور رب کعبہ اگر چاہتا تو رب کعبہ دنیا کے اندر کوئی کفار و مشرکین نظر نہیں آتا. ایک بار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لیتا تو کوئی کفار و مشرکین نہیں، خالی مسلمان ہی مسلمان نظر آتا. مگر رب کعبہ نے خود اپنے اختیار میں نہیں چھوڑا. اپنے اختیار میں نہ چھوڑنے کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ اپنے اختیار میں خود ان باتوں کو نہیں رکھا کہ دیکھتے ہیں یہ بندہ جو مجھ سے وعدہ کیا ہے، جبکہ عالم ارواح میں یہ بندوں کی روحیں تھیں. اس ٹائم میں 1,000 روحوں کی ایک جماعت تھی، 1,000 روحوں کی ایک جماعت تھی، اور ان تمام جماعتوں کو ایک جماعت کو رب کعبہ اپنی بارگاہ مقدسہ میں بلائے اور بلانے کے بعد ان سے پوچھے کہ اے بندہ، اے روح، بتا اگر تجھے میں دنیا میں بھیج دوں تو تو کیا کرے گی؟ وہ روح کا فرمان اور وہ روح کی زبان سے آواز نکلتی تھی. روح کہتی تھی کہ مولا ایک بار بھیج کر کے تو دیکھ، ایک بار تو دنیا کے اندر بھیج کر کے تو دیکھ، صرف اور صرف تیری ہی فرما برداری کروں گا، تیری ہی حکم پہ عمل کروں گا، تیری ہی رضا کے لیے ہر چیز کروں گا. رب کعبہ نے بھیجا اور اسی کو دیکھنے کے لیے رب کعبہ نے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کون بندہ دنیا میں کیا کرنے والا ہے یا کیا کر رہا ہے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے. یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری نادانی ہے. جو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم جو کرنے والے تھے وہی رب کعبہ نے لوح محفوظ پہ لکھوایا ہے. جو ہم کرنے والے تھے، جیسے ہمارے اعمال تھے، ہونے والے تھے، جیسے ہم کرنے والے تھے، ویسے ہی لوح محفوظ پہ لکھا گیا ہے، نہ کہ ہمارے تقدیر میں وہ زبردستی لکھ دیا گیا ہے. ان باتوں کو خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ہر بات کو قسمت پہ نہیں چھوڑنی چاہیے. کیا گمراہیت کے راستے پہ جو جاتے ہیں اور جو بددینی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے دل میں ایمان اور قرآن و حدیث کو رکھنے کے باوجود بھی کیا ان کی تقدیر میں جو ہے پہلے سے جو ہے لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا تھا کہ اس کو کافر ہی بنانا ہے؟ نہیں،
بلکہ لوہے محفوظ پہ لکھا تو گیا مگر آپ کی سوچ، آپ کی ذہانت کی حیثیت سے وہاں لکھا گیا کہ آپ یہاں کیا بول رہے ہو اور دنیا کے اندر جا کر کے کیا کرو گے۔ دونوں باتیں لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی قسمت، اپنے نصیب کو تہمت نہ دیں، بلکہ اپنے قصوروار خود اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ تو وہی جماعت کو رب کعبہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر ایسی ہی جماعتیں آتی رہی۔ بعض جماعتیں اس میں ایسی بھی آئی اکثریت میں کہ جب وہ 1000 جماعت کی ٹیمیں آتی تھی تو اس میں سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھتا تھا کہ تو دنیا میں جا کر کے کیا کرے گا، تو 999 یہ کہتی تھی روحیں کہ مولا دین اور دنیا دونوں، دین اور دنیا دونوں ہمیں چاہیے، تیری عبادت بھی کریں گے اور دنیا کی جو ہے مال و زر بھی چاہیے، کرسی و حکومت بھی چاہیے۔ اس میں سے ایک ہی روح ہوتی تھی جو یہ کہتی تھی مولا تیری رضا پہ میری رضا ہے، تیری رضا پر میری رضا ہے، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، جو تیرا حکم ہوگا اسے سر و آنکھوں پہ ہم رکھیں گے۔ آج کی تاریخ میں دیکھیے 99% آدمی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، 1% آدمی آپ کو ملے گا جو دین سے جان و دل سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ان 99 میں بھی دیندار ہیں، مگر ان میں جو ہے دین اور دنیا دونوں بس رہی ہے، اور 1% جو ہے ان کے اندر صرف اور صرف دین ہے، رضا الہی ہے، رضا مصطفیٰ ہے۔ مال و زر بھی کماتے ہیں، کرسی و حکومت کو بھی اپناتے ہیں، مگر وہ جو ہے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے۔ حضرات محترم، جب یہ بات آپ کی ذہن و فکر میں آ رہی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے سنا کہ آپ کی زندگی کی عمر بڑھتی چلی گئی ہے اور آپ جو ہے دین کی تبلیغ کرتے جا رہے تھے، آپ اپنی سیرت بتاتے چلے جا رہے تھے۔ ہوتے ہوتے وقت یہاں تک آ جاتا ہے کہ آپ کی اعلان نبوت کے 11ویں سال گزر جاتے ہیں۔ کتنے سال؟ 11ویں سال جب گزرتے ہیں تو 11ویں سال گزرنے سے پہلے جو ہے مکہ شریف میں جو ہے 3 قومیں رہتی تھیں، مدینہ شریف میں۔ کہاں پہ؟ مدینہ شریف میں، یعنی کہ 2 قومیں، اور دو جو ہے ایک تو یہودی رہتے تھے اور 2 ایک ہی، یعنی کہ کفار میں سے ہی جو ہے 2 نسلوں میں سے 2 قبیلوں میں سے رہا کرتے تھے، جس میں سے ایک قبیلہ کا نام تھا آوس اور دوسرے قبیلہ کا نام تھا خزرج۔ آوس اور خزرج یہ دونوں ایک ساتھ تھے اور یہودی الگ تھے۔ یہ آوس اور خزرج جو ہے یہ دونوں قبیلے جو ہے بالکل جاہل تھی۔ کیا تھی؟ جاہل تھی، اور یہودی اس ٹائم میں بھی تعلیم یافتہ تھے۔ تو یہ یہودی جو ہے یہ دونوں قوم کو ہمیشہ ڈرا کر کے رکھا کرتی تھی، دہشت میں رکھا کرتی تھی۔ لاسٹ میں ان لوگوں نے جو ہے یہ جو ہے دونوں قوم مل کر کے جو ہے ان سے صلح کر لیا، ڈر کے مارے، دہشت کے مارے۔ اور دہشت ان کو یہ بھی دیا گیا کہ یاد رکھ لینا اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ کوئی بھی ادھر ادھر کرنے کی سازشیں رچنے کی کوشش کی تو دنیا کے اندر پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گیری ہونے والی ہے۔ پیغمبر اعظم نبی آخر زمان کی تشریف آوری ہونے والی ہے، اور ہم موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یاد رکھ لینا کہ ہم بھی نبی کو چاہنے والے ہیں، اور پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک پیغمبر نبی، اللہ کا خلیفہ بن کر کے آئیں گے، اللہ کا آخری نبی بن کر کے آئیں گے۔ ہم ان سے مل جائیں گے، اور ملنے کے بعد جو ہے تمہاری تباہی اور بربادی کا راستہ ہم تلاش کر لیں گے۔ ان لوگوں کے دلوں میں یہ خوف اتنا زیادہ طاری ہو گیا، اتنا زیادہ طاری ہو گیا کہ ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آنے لگا کہ اب کیا کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ آوس اور خزرج یہ دونوں قوم جو ہے جب گئے مکہ شریف حج کے ارادے سے، کس کے ارادے سے کیے؟ حج کے ارادے سے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج کے موقع پر مینا شریف میں جا کر کے جو ہے اپنے اعلان نبوت بھی فرمایا کرتے تھے، اعلان اور نبوت کا چرچا بھی کرتے تھے، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کرتے تھے۔ جنہیں جو ماننے کا ہوتا تھا مانے تو مانے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو حضرات محترم، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جاتے اور اعلان نبوت فرماتے تو 11ویں عیسوی نبوی میں، یعنی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے کتنے سال ہوئے تھے؟
11 साल हुए थे, अभी आपने हिजरत नहीं फरमाई थी। उस टाइम में इत्तफाक से ये लोग जो है हज के लिए गए हुए थे। जब हज के लिए गए थे तो इनमें से इन दोनों कबीलों में से 5 आदमी थे। कितने आदमी थे? 5 आदमी थे। जब इन्होंने मीना की सरजमीन पे जो है एक बुलंदी पे चढ़ करके हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ऐलान फरमा रहे थे कि ए हज में आने वालों, ए नगर नगर डगर डगर से आने वालों, अल्लाह रब्बे काबा की इबादत की हैसियत से, अल्लाह रब्बे काबा के फ़र्ज़ की अदायगी की हैसियत से आने वालों, मैं अल्लाह का एक नबी बन कर के आया हूँ, आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन कर के आया हूँ, और मैं तुम्हें दीन की दावत देता हूँ कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो और मुझ मोहम्मद को अल्लाह का जो है आखिरी पैगम्बर मानो। वो यहूदियों ने जो इन दोनों कौमों को जो बताया था, जितनी सीरतें को बताया था, जो सीरतें बता करके डर दिलाया था कि हम जो है उनके साथ मिलकर के तुम्हारी तबाही और बर्बादी के बास बन जाएंगे, तो वो सारी बातें सरकार की जो है, जिसमें अतहर में ज़बान मुबारक में सूरत अनवर में जो है देखा कि सारी बातें पाई जा रही है। ये दोनों कबीला वालों में से जो है 5 आदमी जो थे, ये पाँचों के पाँचों जो है सरकार के जो है कदम नाज़दीन पे अपने कदम को रख करके ईमान से मुशर्रफ हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, और ये अपने कौमों को जा कर के वहाँ पे मदीना शरीफ में जो है सारी बातें बताते हैं कि ये यहूदी जो कह रहा था कि मोहम्मद अरबी दुनिया के अंदर जन्म लेने वाले हैं, ये जो कह रहा था कि हम उनके साथ मिल करके और हमारी बहुत मोटी मजबूत ताकत हो जाएगी, फिर हम तुमको तबाह बर्बाद करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे मौका है, उसे अब तक खबर नहीं है। ये दोनों कबीले वाले क्या कह रहे हैं, वो 5 शख्स, कि इन्हें अब तक खबर यहूदी को नहीं है, लिहाजा अब हमारे लिए बेहतर है, भलाई है कि हमें जल्दी से जो है मोहम्मद अरबी के कदमों पे अपने सर को रख करके मोहम्मद अरबी के हाथों पे हाथ दे करके उनके जो है उनके साथ जो है मिल जाना चाहिए, ईमान से बामुशर्रफ हो जाना चाहिए, ताकि हमारी ताकत मजबूत हो जाएगी और हमें जो है उनसे लड़ने में आसानी हो जाएगी। ये बात हुई अगले साल, यानी कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत के 12वें साल, अभी हिजरत नहीं फरमाए हैं। 12वें साल जो है ये लोग जो है 12 आदमी जाते हैं। कितने आदमी जाते हैं? 12 आदमी जाते हैं कबीलों में से, और 12 के 12 जो है सरकार के जो है सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पिछले साल की तरह जो है फिर मीना की सरजमीन पे जा कर के और वहाँ पे जो है ऐलान नबुव्वत फरमा रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी रिसालत के जो है ऐलान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से खलीफा नबी बन कर के आया हूँ। उन सबों ने ईमान ले आया, वह 12 के 12 ने ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद अब इन लोगों के दिलों में एक बात आई कि हम लोग तो जाहिल हैं, अब क्या होगा। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद जो है कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम जो है, हमारे कबीले तो बिल्कुल जाहिल गंवार है, हमारे ऊपर यहूदी हावी होता जा रहा है, लिहाजा आप जो हैं आप अपने सच्चे ग़ुलाम को, मुअल्लिम को मेरे साथ भेजिए। किसको भेजिए? मुअल्लिम को, आलिम को भेजिए। जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है हज़रत मुसअय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन तमाम जो है मदीना शरीफ वालों के साथ में भेजा। भेजने के बाद वहाँ पे वो जो है दीन की तबलीग करते रहे, दीन का पैगाम देते रहो, और रफ्ता बरफ्ता जो है आदमी ईमान में, इस्लाम में दाखिल होते रहे। इसी दरमियान फिर सन हिजरी 13 आ जाती है। 13 हिजरी सन में जो है मदीना शरीफ से आने वाले हजरात में से 72 आदमी ईमान लाते हैं सरकार के हाथ मुबारक पर। कितने आदमी लाते हैं ईमान? 72 आदमी लाते हैं। जब 72 आदमी ईमान ले आते हैं तो वहाँ पे बात जो है बहुत जो है गंभीर सवालात हो जाते हैं। क्या होते हैं सवाल? जो है सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में जो है एक बहुत अहम सवाल रखा जाता है। ये मौलिम के बारे में बताने के बाद जो है ये लोग जो है मौलिम का तलबगार तो हो जाते हैं, और साथ में ये 72 आदमी जो आते हैं इनका सवाल हो जाता है कि सरकार आप हमारे साथ हो जाएं। क्या सवाल होता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे साथ मदीना शरीफ में चलिए। 13 सन हिजरी में, ईस्वी में सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो चचा हैं,
حضرت عباس بن عبد المطلب یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ایمان اس ٹائم میں نہیں لائے تھے۔ اس ٹائم میں جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہے مدینہ شریف سے آنے والے زائرین سے کہہ رہے ہیں کہ اے مدینہ شریف سے آنے والوں، ایک بات کو یاد رکھنا، تم جانے کے لیے تو کہہ رہے ہو، بھلے ہم نے ایمان نہیں لایا ہے، مگر محمد کو ہم نے بڑے پیار سے پالا ہے، محمد کو ہم نے بہت پیار سے پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کیا ہے، ان کے اوپر کبھی بھی ہم نے تکلیف کو برداشت نہیں کیا ہے، ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کو لے جا کر کے اور وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ دھوکے بازی کر دو، اور جو ہے اگر لے کر کے جانا چاہتے ہو تو پھر پوری زندگی ساتھ میں رکھنے کا وعدہ کرو، پوری زندگی ساتھ میں رکھنے کا وعدہ کرو۔ تو جب یہ باتیں چل رہی تھی تو اس ٹائم میں جو ہے یہ ساری باتیں ہوتے ہوتے جو ہے ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ سب چپ ہو کر کے جو ہے سنتے رہتے ہیں۔ جب یہ باتیں سب سنتے رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایک آدمی ہیں جن کا نام ہے جاؤ بن سعید، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم بہادر ہیں، ہم وفاداری کو نبھانے والوں میں سے ہیں، غداری کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کو جب لوٹاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے دوبارہ جو ہے یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں، ہم جو ہے جن سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وفا کرتے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں مگر محمد عربی کے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ جب پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں پہ پھر دوبارہ اعتراض کیا تو وہاں پہ جو ہے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تھوڑا سا غصے کے انداز میں جو ہے جلال میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے محمد کبھی ایسا تو نہیں ہوگا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ایسا تو نہیں ہوگا جب آپ مدینہ شریف ہمارے ساتھ میں جاؤ گے، وہاں پہ جب ہمارے ساتھ میں رہ کر کے آپ اپنے دین کی تبلیغ کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط ہو جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو یہودی ہیں میرے مخالف ہیں، یہودی یہاں سے جاتے ہی ہمارا دشمن، جانی دشمن اور مالی دشمن دونوں بن جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں جب آپ کی طاقت بڑھنے لگے گی، آپ کے قوم کی تعداد بڑھنے لگے گی، آپ کے ساتھ دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میرے دشمن کے ساتھ مل جائیں گے، میرے دشمن کے ساتھ مل جائیں گے۔ جب یہ بات جو ہے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے سنی تو سرکار جو ہے تبسم فرمایا، مسکرایا۔ کیا کیا؟ مسکرایا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے ابو الحیثم، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست، لہٰذا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم و ستم ہو اور میں دیکھتا رہ جاؤں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے کیے ہوئے وعدے کی وفاداری کے بجائے میں غداری کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وفا کی وفاداری کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ غداری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا اے ابو الحیثم، کسی بھی صورتحال میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مگر خیال رہے کہیں اپنے تم مال اور دولت کے نشے میں آ کر کے تم حق کو نہ بھول جانا، مال و دولت کے نشے میں آ کر کے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے بعد جو ہے کہیں ان تمام باتوں کو نہ بھول جانا۔ حضرات محترم، اب بات جب یہاں تک آتی ہے تو پھر یہیں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہی 12 عیسوی میں نبوی میں، یعنی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 13ویں سال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 13ویں سال رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے معراج سے مشرف عطا فرمایا۔ آپ تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، کتنی بڑی بات آپ سن رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ابھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، اسی رات میں جو ہے یعنی کہ 13 عیسوی میں جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلایا۔
ساتوں آسمان کا سیر کروایا، جنت جہنم کا سیر کروایا، لوح محفوظ کو دکھایا، یہاں تک کہ دنیا و آخرت کی سب سے آخری منزل دنا فضل اللہ ہے۔ کیا ہے؟ دنا فضل اللہ ہے، یہ ایک مقام کا نام ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہاں تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیئر کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روبرو بیٹھ کر کے کافی دیر تک جو ہے گفتگو فرمایا۔ حضرات محترم، اب یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ